جو حضرات میرے بھائی کھڑے اگر یہاں تشریف رکھیں تو ایک محفل کا ماحول بنے گا، پڑھنے سننے کا مزہ آئے گا. اور وہاں پر بھی آپ محفل کا حصہ ہی ہیں، حضور کا ذکر ہی سن رہے ہیں، لیکن اگر یہاں پر آئیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نعت سنا کرتے تھے تو نیچے جلوہ گر ہوتے تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر لگایا جاتا تھا، اس پر بٹھا کر ان کی نعت سنی جاتی تھی اور سرکار اپنی نعت کو سماعت کیا کرتے تھے. تو سرکار کی سنت بھی ادا ہو جائے گی. حضور کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پیش کر لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حاجیوں شہنشاہ کا رازہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. اتنے اچھی لگی آپ کو بات، مجھے لگا کہ آپ کی یہ بات سمجھ میں آئی تو آپ نے گردن ہلائی، انشاءاللہ میں نے دیکھا. لیکن اگر گردن ہلانے کی وجہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو محفل کا ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. شعر سمجھ میں آ جائے، پہنچ جائے آپ تک تو آپ نے زور سے کہنا سبحان اللہ. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے. فرمائیں گے سرکار گناہگار کہاں ہے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے. اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا
فہرست میں رکھتے ہیں مجھے زور سے کہا سبحان اللہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا میں تو ان کا منگتا پابندی تو نہیں لگائی نا سبحان اللہ کہنے پر ہمارے دلہا صاحب تشریف لے کر آ گئے انہوں نے تو آپ کو کوئی پابندی لگائی ہے سبحان اللہ کہنے پر نہیں انتظامیہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں اور کوئی پابندی لگا سکتی یہ ایسا ذکر ہے زور سے کہنا سبحان اللہ جہاں نہ کہیں تو کہاں کہیں سبحان اللہ یہی تو جگہ حضور کا ذکر سن کر کہیں گے سبحان اللہ شعر سنیے ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری ہے یہ ایمان کہ آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا حکم کرتے گئے تو ملتے گئے یہ مقتے شاکر مقتا کہتے ہیں اب بڑے تو سب جانتے ہیں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مقتا کہتے ہیں جو شاعر آخری شعر لکھتا ہے اپنے کلام کا یعنی کلام کو منقطع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مقتا اس میں اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بھئی زور سے کہو نا کیا کہتے ہیں مقتا اور مطلع کہتے ہیں کلام کا پہلا شعر ٹھیک ہے اب شاعر کہتے ہیں حکم کرتے گئے تو ملتے گئے یہ مقتے شاکر آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا زور سے کہنا سبحان اللہ شعر سنیے میں آغاز میں کلام کو پیش کرنے لگا تھا مجھے یہ یاد ہے تو میں نے یہ پہلے پڑھ دیا میں آغاز کا جو کلام جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ پیش کرتا ہوں کہتے ہیں کہ کسی عاشق کے سامنے اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے نا تو اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور اگر اس کے محبوب کی تعریف کر دی جائے تو عاشق مچلنے لگتا ہے پورے نہ سمائے ہیں اور ہم یہاں جمع ہوئے ہیں حضور کا ذکر سننے کے لیے اس کا مطلب سب سے زیادہ جو ہم محبت کرتے ہیں وہ حضور کی ذات ہے حضور کی ذات سے محبت کرتے ہیں اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے بے شک آپ کی دل کی دھڑکنیں بڑی ہوں گی لیکن اب جب میں حضور کا خالصتاً ذکر کروں گا ان کی تعریف کروں گا تو عاشق مچل جائے گا اور مچل کر جائے گا سبحان اللہ کہتے ہیں شاعر نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ
نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پر شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دل چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر، وہی تو ذرہ گلاب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، محبوب بڑے آئے دلدار بڑے دیکھے، جتنے بھی بڑے دیکھے قدموں میں پڑے دیکھے، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حد میں رسول مکی مدنی ہے، حد میں رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حد میں رسول ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ عقیدہ ہے ہمارا اور ایمان ہے ہمارا، انا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ ہے، حرف آخر ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ میں نہ پڑھ رہا ہوں اے ختم رسول یعنی اے خاتم النبیین، ٹھیک ہے، میں کہوں گا ایک مرتبہ اے ختم رسول اور ایسے ہاتھ بلند کروں گا، ایک مرتبہ آپ نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ، اپنا عقیدہ بتانے کے لیے، اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، آپ کی مرضی جب کس طرح کہیں سبحان اللہ، لیکن اس بات پر جب میں کہوں گا اے ختم رسول ایسے ہاتھ اٹھاؤں گا تو آپ نے پوری ایمانی قوت کے ساتھ پورا زور لگا کر کہنا ہے سبحان اللہ، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا ہے
مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول۔ پھر زمانے میں چاند جانب نگاہ جگتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چاند جانب نگاہ جگتا تمہیں کو دیکھا۔ ہاں جب شعر مکمل ہو جائے تو اس سے زور سے کہنا سبحان اللہ۔ میرے بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں اگر آ کر بیٹھ جائے نا تو اور مزہ آئے گا محفل سننے کا، آپ یقین کریں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کو وہاں بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھیں گے تو حضور کی سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا، آپ کی مرضی۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں۔ آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، حد میں رسول۔ پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا۔ حسین دیکھ جمیل دیکھ پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش باری پر پہنچے ہو، تم عرش سے آگے پہنچے ہو۔ شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم اسیاں کا مداوا کون کرے، اسیاں کا مداوا کون کرے۔ اے رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، کیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول ہے، حد میں رسول۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب مزہ آیا نا کہ یہاں بھی محفل میں آ گئے ہوں، پتہ چلا عاشق ہو جی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے، آتے جاتے بے طلب بھی، بے طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے۔ یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے۔
کہ جہاں دل جاتے وہ در ہے ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا پہ ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے یہ وہ در ہے کہتے ہیں کہ بھائی معاذ اللہ حضور ہم جیسے تھے بڑے بھائیوں کی طرح تھے پیٹ پیچھے کی خبر نہیں تھی معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے آئیں آپ کے پاس ان سے کہنا بھائی اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کیا کہ نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے ہم سے جو ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے ہم سے جو ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں دوڑے جاتے یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے اس دور میں حضور کے ذکر کا یہ عالم ہے کوئی پریشانی آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی تکلیف آ جائے تو حضور کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ پاک اس ذکر کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں مشکلات دور فرما دیتا ہے یعنی غم آ جائے تو حضور کے ذکر کی محفل سجا لیتے ہیں تو غم دور ہو جاتے ہیں یہ حضور کے ذکر اس دور میں یہ عالم ہے سوچئے اس دور میں کیا عالم ہوگا جب صحابہ کرام کی جھرمٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوتے ہوں گے اس وقت کا عالم کیا ہوگا شاعر نے کہا کہ بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے بھول جاتے تھے صحابہ بھی غموں کو اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ وہ در ہے آخر میں ایک کلام اور شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد اجازت اور ہر تقریباً مجھے فرمائش ہر محفل میں یہ فرمائش ہوتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں بھی نہیں پڑھوں گا تو بھی فرمائش آنی تو پڑھنا ہی ہے تو آخر میں اس کے اندر اشعار شامل کرتے اور حاضری مکمل تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور علم میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا
تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا میری ہر سانس کو خون چھوڑ میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کاسائے ذاتوں ہوں تیری خیراتوں ہوں تو سخی میں گدا تو کو جا من کو جا 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 تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیبہ میرا مسئلہ ورفعنا لک ذکرک 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ ماشاءاللہ ہمارے محترم قاری محسن قادری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر ٹھنڈ ہے اتنی ٹھنڈ نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عالمی شرکت افسر ثنا خان محترم قاری محسن قادری عقیدت و محبتوں کے نذرانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ماشاءاللہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے بلا شبہ ممتاز و محترم ثنا خان الحاج محمد زہیب علی اشرفی صاحب تشریف لا چکے ہیں.